السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول میرے عشق پہ ہو خدا مہرباں. لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ان کو پڑھ کے یا سن کے اپنے دن کو مزید خوشگوار بنا سکیں. تو چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں ناول میرے عشق پہ ہو خدا مہرباں کی ایپیسوڈ 8. یہ آہن کو کیا ہو گیا؟ یوں اچانک سے شادی کی بات اور وہ بھی اتنی سرد انداز میں. اس سے پہلے تو کبھی نہیں کی انہوں نے ایسے، پھر آج کیا ہوا ہے؟ نبیہ نے پہلی دفعہ آہن کا اس طرح کا رویہ دیکھا تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے. جتنا وہ سوچ رہی تھی دماغ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا. اگلے ہی دن شاکرہ بیگم کا فون فاطمہ کے پاس آیا تھا اور انہوں نے اپنی ناساز رہتی طبیعت کا جواز سامنے رکھتے ہوئے شادی کی تاریخ کے حوالے سے بات کی تھی. فاطمہ نے نبیہ کی پڑھائی کا بہانہ تراشا تھا مگر ان کا کہنا تھا میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں آہن کی شادی ہو جائے اور نبیہ چاہے تو اپنی پڑھائی شادی کے بعد ہی پوری کر سکتی ہے. ویسے بھی نبیہ کی منگنی کو ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا. ایسے اتنے لمبے عرصے کی منگنی پہ بھی لوگ کافی سوال اٹھانے لگے تھے. سو وہ شاکرہ بیگم کے جواز جان کر راضی ہو گئی تھیں. فاطمہ نے شاکرہ بیگم کے خدشات کو نبیہ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے حامی بھرنے کا بتا دیا، جس پر اس کے دماغ میں یہ سوچ ابھری تھی مطلب آہن واقعی سیریس تھے کل. نبیہ بس شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے پڑھائی کا بہانہ بنا کر ٹالا ہوا تھا. پڑھائی سے ویسے بھی اس کو کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا. سو فاطمہ کے تھوڑا بہت سمجھانے پہ اس کو مانتے ہی بنی تھی. اس نے تحریم کو بھی اسی وقت کال کر کے یہ ساری باتیں بتائی تھیں جس پر وہ بھی ایک دم شاکڈ ہو گئی تھی. او ہو، مطلب آہن بھائی اب سنجیدہ ہو گئے ہیں، لیکن تمہاری پڑھائی؟ یار مجھے خود نہیں سمجھ آیا ان کا ایسا رویہ. انہوں نے کبھی مجھ سے اس طرح بات نہیں کی، مگر کل جس طرح انہوں نے کہا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور اب آج مامی کی امی کا بھی فون آ گیا. ان کا کہنا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو میں چاہ رہی ہوں جلدی آہن کی شادی کر دوں. بس اسی لیے میری اماں ڈٹ گئی ہیں. انہوں نے اب مجھے رخصت کروا کر ہی دم لینا ہے. ویسے بھی تم جانتی ہو مجھے پڑھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. سو دیکھتے ہیں، اگر موقع ملا تو شادی کے بعد مکمل کروں گی MSc. نبیہ آہن کے رویے پہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آخری بات لاپرواہی سے مکمل کی. مگر یار تم ان سے تھوڑا سا وقت تو مانگ لیتی. پیپرز ہونے میں ٹائم ہی کتنا ہے. بے شک رزلٹ شادی کے بعد آتا رہتا، پرواہ نہیں، مگر کم از کم MSc تو ہو جاتا. تحریم دکھے دل سے اس کو سمجھا رہی تھی. تم شادی تو ہو جانے دو میری چندہ، میری پھر دیکھتی ہوں. نبیہ گہرا سانس بھر کے بولی. یونی تو آؤ گی نا یا نہیں؟ تحریم نے پوچھا. ہاں ابھی تو روز ہی آؤں گی، پھر ہفتے میں 1-2 بار. اب بازار کے چکر لگیں گے تو تمہیں پتہ ہے تھکن ہو جاتی ہے، لیکن بس مائر اور مناہل سے دور ہی رہنا. نبیہ نے بتاتے ہوئے ساتھ ہی باور بھی کروایا. یار مجھے ان دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر تمہارے بغیر ادھورا ادھورا سے لگے گا سب. تحریم دکھ سے بولی. کیا کروں یار، یہ بیچ میں شادی نامہ شروع ہو گیا نا. نبیہ نے کوپ سے منہ بنایا. چلو خیر، تم اچھے سے تیاری کرو شادی کی، میں ماما کو بھی بتا دوں، پھر چکر لگاؤں گی تمہاری طرف. تحریم نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے بات سمیٹنی چاہی. ہاں تو اور کیا، تمہارے بغیر شادی کی تیاری تھوڑی کرنی ہے میں نے، تمہیں ساتھ لے کر ہی بازاروں میں خوار ہونا ہے. اس کی تائید کرتے وہ ہنسی تھی، جس پر تحریم بھی دھیرے سے ہنس دی. چند مزید باتوں کے بعد ان دونوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی. ایک نئی اجلی نکھری صبح جلوہ گر ہو کر سب کو زندگی کا ایک دن اور حکم ربی سے میسر ہوا تھا. صبح کا آغاز ہوتے ہی سب اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے. اس روز کے بعد سے تحریم اور نبیہ مناہل سے کھچی کھچی تھی اور دانستہ طور پر وہ بھی خود بھی ان دونوں کو اگنور کر رہی تھی. مائر روز ہی تحریم سے بات کرنے کی کوششوں میں تھا، مگر وہ جب اس سے بات کرنے کے لیے آتا نبیہ اس کو گھورتے ہوئے تحریم کو لے کر وہاں سے ہٹ جاتی. شادی کی تیاری میں مصروف ہونے کی وجہ سے نبیہ جب یونی نہیں آتی تو تحریم کا زیادہ وقت کلاس میں ہی گزرتا تھا. مائر یونیورسٹی میں اس سے بات نہ ہونے کی وجہ سے اس کو روزانہ دوسرے نمبر سے کال کر رہا تھا، مگر وہ کسی صورت اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی. نبیہ سے رات کو بات ہوئی تھی، اس نے بتایا تھا تو وہ صبح یونی نہیں آ سکے گی. اس صبح تحریم کا ارادہ بھی نہیں بن رہا تھا یونیورسٹی جانے کا. وہ جو وقت سے پہلے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آتی تھی اب قسمندی سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. اس پہ ثانیہ بیگم اس کے باہر آنے کا انتظار کرتے خود اس کے کمرے میں آئی تھیں اور اس کو یوں بیڈ پہ لیٹا دیکھ کر انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا تھا.
آج کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم تیار نہیں ہوئی؟ نہیں ماما، آج یونی جانے کا موڈ نہیں ہے، اس لیے۔ ان کو آتا دیکھ کر وہ سستی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خیریت؟ کیا ہوا موڈ کو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی سر میں درد ہے تو سوچا آج تھوڑا آرام کر لوں۔ اس نے ٹالتے ہوئے بہانہ تراشا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ناشتہ کر لو پھر آرام کر لینا، تمہارے بابا بھی اٹھ گئے ہیں۔ ثانیہ بیگم اس کی دلیل سے مطمئن ہو کر بولی۔ جی ماما آتی ہوں۔ اس نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ ان کے کمرے سے جانے کے بعد وہ سستی سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر نکل کر ڈائننگ روم کی جانب چلی آئی۔ السلام علیکم بابا۔ شہریار صاحب کو دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ آج سر میں کیوں درد ہے؟ انہوں نے لہجے میں محبت سموئے بیٹی سے پوچھا۔ بس بابا ویسے ہی، اس نے کرسی کھسکا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ کر کے آرام کر لو تاکہ میری بیٹی کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے بولے۔ جی بابا۔ اس نے ہولے سے سر کو ہلایا۔ ثانیہ بیگم ناشتہ بنا کر لے آئی تھیں۔ ناشتے کے دوران شہریار صاحب اور ثانیہ بیگم باتیں کرنے لگے اور وہ چپ چاپ ناشتہ کر کے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وہ بیڈ پہ بیٹھی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اسکرین پر نظر ڈالی تو کوئی دوسرا ان نون نمبر تھا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اس کی کال کاٹتے ایک بار پھر فون بجنے لگا، اب کہ اس نے کال ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسرے جانے سے مائل کی بے تابی سے بھرپور آواز گونجی تھی۔ پلیز فون بند مت کیجیے گا، میری بات سنیں تحریم۔ اس سے پہلے کہ تحریم کال کاٹتی وہ سرعت سے گڑگڑایا تھا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا مجھے کال مت کرنا، تمہارا نمبر میں نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا، اب تم مجھے دوسرے نمبر سے کال کر کے پریشان کر رہے ہو، مجھے تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ وہ سخت لہجے میں بولی۔ آپ آج یونی نہیں آئی، میں پریشان ہو گیا تھا۔ مائل کی روحان سی آواز ابھری تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہو گئی ہوں پریشان، بس کافی ہے، اب مجھے کال مت کرنا پلیز تحریم، میں مر جاؤں گا، میں سچ میں مر جاؤں گا۔ وہ غصے میں کال کاٹنے لگی تھی کہ مائر کے جملے اسے کانوں میں پڑے۔ اس کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ رو رہا ہے۔ مائر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایسے کوئی نہیں مرتا کسی کے بغیر۔ وہ زچ ہو کر سنا گئی۔ مگر میں مر جاؤں گا تحریم تمہارے بغیر، میں سچ کہہ رہا ہوں، آئی لو یو سو مچ۔ دوسری جانب وہ تو کچھ سننے کا روادار ہی نہیں تھا۔ اس کا اظہار سن کے تحریم نے لب بھینچتے ہوئے ماتھا مسلا۔ پلیز بات کو سمجھو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب کہ اس کا لہجہ قدرے نرم ہوا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، مگر مجھے تم سے بے حد محبت ہو گئی ہے، تم نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا۔ تو پھر مناہل سے کیوں نہیں کہا تم نے کہ تم نے مجھ سے فون پہ یہ ساری باتیں کی تھیں؟ کیوں خاموش رہے تم؟ وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھی اور بجائے تمہیں کچھ کہنے کے وہ الٹا مجھے سنا رہی تھی۔ اس وقت کہاں گئی تھی تمہاری محبت؟ اس نے یاد آنے پہ خوب مائر کو لتاڑا۔ اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، مگر میں منائل کو ساری بات بتا چکا ہوں، وہ تم سے مل کے معافی بھی مانگے گی، مگر پلیز تم مان جاؤ۔ وہ اس کو مناتے ہوئے ایک بار پھر التجاؤں پہ اتر آیا۔ مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، اور پلیز مجھ سے ایسی بات مت کیا کرو، میری منگنی ہو چکی ہے۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر اس کو اپنی منگنی کا بتایا۔ پتہ ہے مجھے، منو بتا چکی ہے۔ مائر نے بہت عام سے لہجے میں تائید کی۔ جب یہ بات جانتے ہو تو پھر کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں کسی اور کی امانت ہوں، سو پلیز نیکسٹ ٹائم مجھ سے یوں بات مت کرنا۔ اس نے گہرا سانس لے کر بتاتے ہوئے باور کروایا۔ مگر میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ مائر نے اپنے تئیں انکشاف کیا، جس پہ وہ ایک دم چونکی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی، اور جب تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی تو تم اپنے منگیتر سے بھی محبت نہیں کرتی۔ تحریم کو یاد دلاتے ہوئے وہ پرجوش سا ہوا۔ میں محبت کروں یا نہ کروں، مگر جو تم مجھے کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ تم میرا یقین کرو تحریم، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، بس ایک بار ہاں کر دو، آئی ریئلی لو یو۔ اس کو یقین دلاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر محبت کا اظہار کیا۔ اب کہ تحریم نے لب بھینچتے کال کاٹ دی۔ کیا کروں میں اس کا؟ ان کی شہادت اور انگوٹھے سے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے شدید اضطراب کا شکار تھی۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھا مائر اس وقت اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ مناہل اس کو بتا چکی تھی کہ تحریم کی منگنی ہو چکی ہے، مگر وہ اس بات کو دل سے تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا تحریم کے دل میں اگر اپنے منگیتر کے لیے کچھ بھی فیلنگز ہوتی تو وہ اس روز ضرور اس سے کہتی، مگر اس روز اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کو کسی سے محبت نہیں ہوئی۔
اس کا دل اب یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ وہ بہت جلد تحریم کے دل میں اپنی محبت کا بیج بو دے گا۔ آہن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تیاریاں شروع ہونے کے چند دن بعد ایک بار پھر وہ چاروں سے گھر ڈیرا جمائے ہوئے اسے چھیڑ چھاڑ میں لگے ہوئے تھے۔ ہاں بھائی جوان، مانتے ہو نا ہم عقل مند ہیں؟ ہمیشہ کی طرح شاہ میر نے اپنے دیے ہوئے لقب سے پکارتے ہوئے سارا کریڈٹ خود سے اور باقی سب سے منسوب کرتے ہوئے تائید چاہی۔ ہاں جی بالکل، مگر یہ سارا کریڈٹ تم لوگ خود پہ نہیں لے کے جا سکتے۔ کال پہ اس طرح بات کرنے کی ہمت تو میں نے ہی کی تھی نا۔ آہن فرضی کالر جھاڑتا گردن اکڑا کر بولا۔ ابے چل، تو نے اگر پہلے ہی ہمت کی ہوتی نا تو آج تیرے بھی 2 بچے ہو چکے ہوتے۔ عفان نے ہاتھ جھلاتے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ بالکل، اور کیا؟ محب نے بھی سر کو اس بات میں ہلا کر پرزور تائید کی۔ بچو، تم لوگ دیکھنا، تم لوگوں سے بعد میں شادی ہوگی مگر تم لوگوں سے پہلے میں بازی لے جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے چیلنجنگ انداز اپنایا۔ اوئے ہوئے، مطلب آہن حیدر کرکٹ ٹیم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ محب نے ہنستے ہوئے اپنا مطلب اخذ کیا۔ بھائی حوصلے بلند ہونے چاہیے نا، آہن نے گردن ہلاتے تائید چاہی۔ ہاں بھائی ہاں، سب سے آخر میں شادی کرنے کے اثرات تو مرتب ہوں گے ہی، سعد نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ بس تو پھر ہم تیار ہیں جوانوں، کچھ عرصے بعد پاکستان کی نئی کرکٹ ٹیم وجود میں آنے والی ہے۔ شاہ میر نے آہن کے شانے پر تھپکی دیتے بلند آواز سے کہا۔ ہم منتظر ہیں۔ عفان نے ہنستے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا جس سے باقی سب بھی ہنس دیے۔ جہاں نبیہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں وہیں اعجاز صاحب اور نادیہ بیگم بھی شہریار صاحب اور ثانیہ بیگم کے پاس آ کر شادی کے حوالے سے بات چھیڑ گئے تھے۔ تحریم کی تعلیم تو ویسے بھی مکمل ہونے والی تھی، یوں انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، سو 8 ماہ بعد تحریم کی شادی طے ہونا قرار پائی تھی۔ وہ ایک بہت خوبصورت باغ تھا، ہرا بھرا اور خوش رنگ پھولوں سے مہکتا ہوا۔ وہ دونوں اس باغ میں ہاتھ تھامے ہری ہری گھاس پہ ایک دوسرے کے سنگ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ یکدم اس کو پھولوں کے اوپر ایک رنگ برنگی خوبصورت سی تتلی منڈلاتی ہوئی نظر آئی۔ یہ کتنی پیاری ہے، کتنے سارے رنگ ہیں اس میں۔ وہ بچوں کی طرح اس کو دیکھ کے خوش ہوئی۔ ہاں پیاری تو ہے مگر تم سے کم، اس کی بات کی تائید کرتا وہ لہجے میں محبت سموئے اس کی طرف دیکھ کے بولا، جو اس وقت سفید رنگ کی بہت خوبصورت سی پیروں کو چھوتی میکسی پہنے ہوئی تھی۔ میں اس کو پکڑوں گی، اس کی بات پہ دھیان دیے بغیر تیزی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ اس لڑکی کو سمجھ نہیں آیا، مگر جب سمجھ آیا اس وقت تک وہ بھاگتے ہوئے اس پھول کے پاس جا پہنچی تھی جہاں وہ تتلی اب بھی منڈلا رہی تھی۔ رک جاؤ، مت پکڑو اس کو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بلند آواز سے اس کو روکا مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ تتلی اب وہاں سے دوسری طرف اڑ گئی، اس کے پیچھے وہ بھی بھاگنے لگی۔ اس کو بھاگتا دیکھ کر وہ بھی حواس باختہ سا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ اس کو آوازیں دے رہا تھا مگر وہ بالکل بے نیاز سی اس تتلی کو پکڑنے کی دوڑ میں بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ یکدم اس کا پاؤں مڑا اور وہ زمین پہ منہ کے بل گری۔ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھا کر خود میں بھینچ لیا۔ مت بھاگو، وہ سراب ہے، سراب کچھ نہیں دیتا سوائے تکلیف کے۔ مگر میں تو وہ سراب ہی ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہی تھی۔ سراب کے پیچھے بھاگنے والے یوں ہی گر جاتے ہیں۔ تحریم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے خواب دیکھا تھا مگر اس کے ساتھ وہ کون تھا جس نے اس کو روکا تھا اور پھر گرنے کے بعد خود سے لگایا تھا؟ وہ کون سے سراب کی بات کر رہا تھا؟ خواب اس کو پوری جزیات سے یاد تھا۔ اس میں تو وہ ایک تتلی کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن وہ کون تھا اس کے ساتھ؟ وہ یاد کرنے کے باوجود بھی اس کا چہرہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھا کر ٹائم دیکھا جس پہ رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے تو کبھی ایسا خواب نہیں دیکھا، پھر یہ آج؟ وہ جب کشمکش میں گھری سوچتے ہوئے دوبارہ تکیے پر سر گرا گئی۔ چند لمحوں تک سوچتے رہنے کے بعد اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ مناہل کے تعلقات نبیہہ اور تحریم سے گویا کہ پہلے جیسے تو نہیں ہوئے تھے مگر تھوڑے بہتر ہو گئے تھے۔ سچ جان کر اس نے ان دونوں سے معافی مانگ لی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ ماہر کو سمجھائے گی، مگر ماہر سمجھنے کے بجائے اتنی ضد پہ قائم تھا۔ اتنا ضرور ہوا تھا کہ وہ مناہل اور نبیہہ کے سامنے تو تحریم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن گھر آ کر کال پہ وہ اس سے وقتاً فوقتاً اپنی شدت محبت کا اظہار ضرور کرتا رہتا تھا۔ اس بات کو تحریم نے نہ جانے کیوں نبیہہ سے مخفی رکھا تھا۔ شاید ماہر کی محبت کی شدت اور تڑپ دیکھ کے تحریم کے دل میں بھی اس کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ نہیں چاہتی تھی کہ نبیہہ کو اس بات کا پتہ چلے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے اپنی عزیز دوست سے کچھ چھپایا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب پتھر پہ پانی پڑتا رہے تو اس میں بھی شگاف پڑ ہی جاتا ہے۔ یہ تو پھر ایک دل تھا، آخر کیوں نہ نرم پڑتا۔ ماہر کی باتیں محبت سے شروع ہو کر زندگی کے ساتھ گزارنے پہ ختم ہوتی تھیں۔ تحریم جس کا دل محبت کے احساس سے خالی تھا،
وہ اب ماہر کی توجہ، اس کی تعریف اور اس کے ہر پل اظہار سے پر ہونے لگا تھا، لیکن وہ اس بات کا اقرار اس سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود تو ماہر کو کبھی کال نہیں کرتی تھی، مگر یونس سے گھر آ کر اس کی کال کے منتظر رہنے لگی تھی۔ اس روز بھی ہمیشہ کی طرح گھر آ کر وہ اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کا فون بجا، اس نے سرعت سے کال ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ لگتا ہے میری محبت کا اثر ہونے لگا ہے، ماہر نے ہیلو کہنے کے بجائے خوشگوار حیرت لیے کہا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تحریم نے جلدی سے جھٹلایا۔ ایسی ہی بات ہے جانے ماہر، پہلے تو تم میری کال بہت دیر سے ریسیو کرتی تھی اور اب تو فوراً سے پہلی بیل پہ ریسیو کر لیتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی بات کی نفی کرنے لگا۔ تم روز مجھے یونی میں دیکھتے ہو، پھر بھی دل نہیں بھرتا تمہارا جو گھر آتی کال کر لیتے ہو۔ تحریم کے دل کی دھڑکن ایک دم بے ترتیب ہوئی تھی۔ اس نے لہجے کو تھوڑا سخت بناتے ہوئے پوچھا، تم سے دل بھرنے کے لیے محبت تھوڑی ہوئی ہے مجھے؟ اس کے برجستہ جواب پہ تحریم ہنسی تھی اور اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی نے ماہر کے دل پہ محبت کی فوار برسا دی تھی۔ سنو، ہنستی رہا کرو، بہت اچھی لگتی ہو، تمہاری مسکراہٹ میرے لیے جینے کی وجہ ہے۔ اس نے گمبھیر لہجے میں تعریف کی جس پہ وہ ایک دم شرمائی۔ اچھا بس، تمہیں تو موقع ملنا چاہیے میری تعریف کا، اس نے پیار سے ڈپٹا۔ کیا کروں، تم ہی کل اثاثہ ہو میرا، تمہاری تعریف نہ کروں تو میں کس کی کروں؟ تمہیں روز اس لیے فون کرتا ہوں تاکہ تم میری محبت کو تسلیم کر لو۔ جس دن تم نے تسلیم کر لی میری محبت، اس دن کے بعد میں اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیج دوں گا تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ بولو کب مانو گی میری محبت کو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ماہر، یہ ممکن نہیں ہے، میری منگنی ہوئی ہے، شادی کی تاریخ بھی 8 ماہ بعد کی فکس ہو گئی ہے، پھر کیسے یہ سب؟ اس نے ایک بار پھر نفی کرتے اس کو سمجھایا۔ ناممکن کچھ نہیں ہوتا یار، ڈیٹ فکس ہوئی ہے نا، کوئی شادی تو نہیں ہو گئی، تم بس ہاں تو کرو، باقی کام میرا ہے۔ ماہر نے جھٹ سے جواب دیتے ہوئے اسے اصرار کیا۔ دیکھتے ہیں، تحریم نے ٹالا۔ جلدی دیکھ لینا۔ اچھا تم جانتی ہو میں کبھی یہاں اس یونی میں نہیں آنا چاہتا تھا، مگر صرف تمہارے لیے، تمہارے قریب رہنے کے لیے، تمہیں روز دیکھنے کے لیے میں نے اس یونی میں آیا ہوں۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا اس روز کہ مجھے نہیں معلوم وہ کون سا لمحہ تھا جب مجھے تم سے محبت ہوئی تھی، لیکن اب میں سوچتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اس وقت میرا دل میرے ہاتھوں سے پھسل کر تمہارے قدموں میں گر گیا تھا، اور شاید اس بات کا احساس مجھے دیر سے ہوا ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بغیر زندگی بہت ادھوری ہے اور تمہیں اپنا کر اپنی ادھوری زندگی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اپنے پسندیدہ موضوع پہ آتے ہوئے اس کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ کیوں؟ کیا تم دل اپنی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہو جو مجھے دیکھتے ہی وہ تمہارے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا تھا؟ اس کے اتنا تفصیلی اظہار پہ تحریم نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، میرا مطلب تھا سینے میں دھڑکنے والا دل تمہیں دیکھتے ہی تمہارے ذات کا اسیر ہو گیا تھا، اب تو مان جاؤ نا۔ اس نے گڑبڑا کر اقرار کرتے ہوئے التجا کی۔ مگر تم جانتے ہو میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ اس کی ساری بات سن کر تحریم نے کہا۔ اب وہ اس کی ہر بات کا جواب ایسے ہی دینے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم بس ایک دفعہ ہاں کر دو، پھر دیکھنا تمہیں مجھ سے محبت کرنے سے کوئی نہیں رک سکے گا اور تم خود میرے بغیر نہیں رہ پاؤ گی۔ اوہ، اتنا یقین ہے تمہیں خود پہ؟ سیل فون ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم منتشر ہوئی تھیں۔ خود سے زیادہ اپنی محبت پہ ہے جو مجھے تم سے ہے، میری یہی محبت ہی تمہیں میرا کر دے گی۔ وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا۔ تم اتنی محبت کیوں کرنے لگے ہو مجھ سے؟ تحریم نے گہرا سانس لے کر لب کچلتے یہ سوال کیا۔ کیونکہ اتنی کا لفظ چھوٹا ہے، میں تم سے بے حد بے تحاشا محبت ہو گئی ہے۔ دوسری جانب سے لفظ اتنی پہ زور دیتے ہوئے فوراً جواب آیا تھا۔ دیکھو تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، مگر میں پھر بھی تم سے رشتہ نہیں جوڑ سکتی۔ تحریم نے دو ٹوک مگر قدر نرم انداز میں ایک بار پھر منع کیا۔ اٹھا کر لے جاؤں گا تمہیں اور دنیا سے چھپا کر رکھ لوں گا، کوئی نہیں دیکھ سکے گا تمہیں صرف میرے سوا۔ وہ لفظوں کا کھلاڑی تھا، اپنے الفاظ سے مقابل کی دھڑکنیں منتشر کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ توبہ ہے، تم نہ بہت عجیب ہو، میں فون بند کر رہی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر تحریم کے گال دہک اٹھے تھے اور دل وہ تو 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فون بند کرنے لگی تھی جب دوسری طرف سے پکارا گیا۔ رکو پلیز، ایک آخری بات سن لو۔ اب کیا ہے؟ وہ بھی رک گئی۔ I love you a lot۔
دوسری جانب سے دل کی گہرائیوں سے کہا گیا تھا بائے۔ اس نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ فوراً کال ڈسکنیکٹ کر کے فون سائڈ پہ رکھ دیا۔ مجھ سے بھی کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے، اتنا بھی کوئی میرا دیوانہ ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہے لا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ چہرے پہ دھیمی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، اس سوچ کے آتے ہی کہ کوئی اس سے بھی محبت کا دعوے دار ہے، اس کے ساتھ کا طلبگار ہے۔ اس نے شرما کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ماہر، تم اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیج دو رشتے کے لیے۔ تحریم نے آدھے گھنٹے بعد کچھ سوچ کر دھڑکتے دل اور کپکپاتے ہاتھوں سے ماہر کو میسج کیا، جس کے بعد وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی، جو کہ چند ہی سیکنڈ میں اس کو موصول ہوا تھا۔ سچی؟ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ بے یقین تھا اس کے میسج کو پڑھ کے۔ اس کی بے یقینی پہ تحریم ہنسی تھی۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، تم بھیج دو۔ اس نے جواباً ٹیکسٹ لکھا، میں جلدی بھیجوں گا۔ وہ اس کو یقین دلانے لگا۔ تحریم اس کا میسج پڑھ کے مسکرائی تھی۔ ماہر سے ہر وقت اظہار محبت سننا اس کو اچھا لگنے لگا تھا۔ اپنے لیے تعریف کے الفاظ سننے کی اس کو عادت ہو گئی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔